امریکہ نے ایرانی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات، اہم امور کا جائزہ لیا۔ ایرانی تجاویز میں آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ایسی کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ تجاویز میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے کسی آپریشن سے متعلق معلومات نہیں۔ معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کھولو، ناکہ بندی ختم کرو، ایران کی نئی تجاویز۔ ایرانی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ جوہری مذاکرات بعد میں شروع کیے جائیں گے۔ امریکہ نے مزید مذاکرات کی درخواست کی جس پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سینٹ پیٹرزبرگ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ واشنگٹن اپنے مقاصد میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پایا، اسی لیے انہوں نے مزید مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ہم امریکی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ جنگ نے دکھا دیا ہے کہ ایران کے روس جیسے عظیم دوست اور اتحادی ہیں۔ ایران کا مذاکرات پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا مشن۔ پاکستان اور عمان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ روس پہنچ گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ روس نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کر دی۔ صدر پوٹن نے عباس عراقچی کو یقین دہانی کرائی کہ روس ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوا کرے گا۔ مجھے ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام مل گیا ہے، امید ہے ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے، جلد امن قائم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کی حمایت پر روس اور صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ آبنہ ہرمز پر ایران کی اجارہ داری قبول نہیں، آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش، معیشت کے لیے سنگین خطرہ۔ امریکی وزیر خارجہ کی ایران کو وارننگ، اتحادیوں کے ساتھ مل کر رد عمل دینے کا عندیہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنہ ہرمز عالمی بحری راستہ ہے، ایران کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہاں سے کون گزرے گا۔ ایران کی اجازت یا اسے ادائیگی کر کے بحری جہاز گزرنا راستہ کھلنا نہیں کہلاتا۔ دھمکیوں کے زور پر بحری راستے بند کرنا قبول نہیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش عالمی امن اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ سمندری راستوں کا تحفظ سلامتی کے اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ عالمی بحری علاقے 21ویں صدی کے اہم جغرافیائی اور اسٹریٹجک میدان ہیں۔ سمندری راستے عالمی تجارت کی شہرگ ہیں۔ سمندری راستے زمین کے ماحولیاتی نظام کی صورتحال کا اہم پیمانہ ہے۔ امریکی صدر پر قاتلانہ حملہ، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکی صدر پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ آور نے اس وقت حملہ کیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں عشائیے میں شریک تھے۔ سیکرٹ سروس کا کردار قابل تحسین ہے۔ امریکی صدر کا سیکرٹ سروس پر اعتماد برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوگا۔ حملہ آور کولیلن کو بروقت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کو رد کر دیا۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کہتے ہیں کہ براہ راست مذاکرات قبول نہیں، اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں طے پانے والے ایرانی موقف کے بغیر جنگ بندی ممکن نہیں۔ دفاعی میدان میں ہماری تیاری پوری ہے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ حزب اللہ کو شکست دینا ممکن نہیں۔ لبنانی حکام کو براہ راست کے بجائے بالواسطہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں خصوصی شرکت، سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط۔ پہلی مفاہمتی یادداشت محکمہ بلدیات سندھ اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان طے پائی۔
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور لوشن انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کی پارٹی برانچ کے سیکرٹری نے دستخط کیے۔ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ماہر پروفیسر پوان یانگ بین کا جدید تشخیصی و علاجی ٹیکنالوجیز کی ترقی میں قائدانہ کردار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پروفیسر پوان یانگ بین کو ستارہ پاکستان عطا کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود کے تعین کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود بڑھا کر 11.5% کر دی۔ مئی 2026 میں ملک میں CPI مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ مئی 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ 1.07 ارب ڈالر سے سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $174 ملین سرپلس رہا۔ گزشتہ جائزے میں پالیسی ریٹ کو 10.5% پر برقرار رکھا تھا۔ PSL کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو انٹری مل گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے PSL کے پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، خوشی ہے کہ انہوں نے منظوری دے دی۔ اب سب کی نظریں دلچسپ اور سنسنی خیز کرکٹ مقابلوں پر ہیں۔ وزیر اعظم کا پلے آف کی چاروں ٹیموں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ ملتان، لودھراں، بہاڑی، منڈی بہاؤالدین، رحیم یار خان میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جعفر آباد میں طوفان کے بعد موسلا دھار بارش سے تباہی، درخت اور کھمبے گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات نے آج شام پھر سے بوندا باندی کی نوید سنا دی۔